اچھا، یہ جو بہت کاروبار میں جو ہے نا جو مداخلت نظر آئی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، اور بے بہا قسم کی نظر آئی ہے، یہ ہم بڑے وضاحت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اس کے اندر بہت تکلیف کے اندر آ گئے کہ یار یہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ بھائی ہم نے سیاست سے میں مداخلت ختم کر دی ہے، بالکل. اچھا، پھر آپ جناب وہ کہتے ہیں نا وہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو بجن ایک کمرشل بھی ہو. وہ ایک کمرشل کی جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹلی کمرشل ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ گرین پاکستان. یہ آپ کے کام نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ نے معدنیات کے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو کوئی بھونڈے قسم کے معاہدے کر لیے نا تو اگلے 100 سال کے لیے جو ہے نا یہ سارے خزانے پاکستان کے ڈوب جائیں گے. اسی طرح کے معاہدے جو ہے نا افریقہ میں ہوئے ہیں، جو گولڈ مائنز وغیرہ ہیں وہاں پہ، ان کی ڈائمنڈ مائنز ہیں، جو معدنیات کے اوپر جو قبضے ہیں وہ برٹش کے ہیں. وہ آج تک جان نہیں چھوٹ رہی. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو لکھا پڑا ہوا یہ معاہدہ ہے، آپ نے یہ کیا تھا نا. اچھا، وہ بیچارے جانوروں سے بھی بدتر حالت ہوئی ہوئی افریقیوں کی، لیکن پوری دنیا جو ہے نا وہ کہتی ہے یہ معاہدہ کیا ہے نا. حالانکہ وہ معاہدے کس طرح سے کیے ہیں، کوئی غریب کا ساتھ نہیں دیتا. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ نیوکلیئر پاور پچھلے 6 سال کے تجربات میں پاکستان کی واٹ لگا کے رکھ دی، لیکن شرم کوئی نہیں آ رہی. پھر وہی مداخلتیں. ابھی جو جناب وہ منرلز کے اوپر کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں پہ اندر کوئی گھس نہیں سکتا. تو بھائی جان یہ سارے کام تو جو ہے نا پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، اور پورے پاکستان سنے. اس کے اندر ایون ایکسپرٹس جو ہے نا وہ اپنی رائے دیں، بیٹھیں، پھر یہ معاملات طے کریں. اور یہ اس میں کوئی کام نہیں ہے کہ جس کا کام ہے ملک کی حفاظت کرے وہ بیٹھ کے جناب یہ کام کر رہا ہے، پاکستان کو گرین کر رہا ہے، پاکستان کو معدنی ذخائر سے مالا مال کر رہا ہے. اس کا کام ہی نہیں ہے. اس کا تو کام ہے حفاظت کرنا، اور یہی پہلے کام ہوئے تھے. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹائم جو تھا نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کہا تھا کہ 1 سال یعنی کہ نومبر تک جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو پس پردہ جو قوتیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک خود کہتے ہیں کہ ہمارا پولیٹکس سے تعلق نہیں ہے، پھر پولیٹکس میں ان ہوتے ہیں، پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پھر یہ 9 مئی ہو جاتا ہے. عمران خان اپنی جگہ پہ موج میں، پانچوں گھی میں، سارا گناہ اٹھا کے سپریم کورٹ نے اپنے سر لے لیا. مظلوم بن گئی اسٹیبلشمنٹ جس نے سارا کام کیا تھا. اچھا، یہ فنکاریاں کسی کو نہیں نظر آ رہی، سب عوام کو نظر آ رہی ہیں. اور دیکھیں ایک بات کو ایک دفعہ بندہ کہتا ہے، 2 دفعہ کہتا ہے، 10 دفعہ کہتا ہے. 9 مئی نہیں ہوا، 9 مئی اب ہوگا. یعنی کہ وہ صرف راستہ دکھایا گیا تھا. اب اللہ نہ کرے 1 دفعہ 2 دفعہ، بلکہ انیک ناجی نے یہ بات کہی کہ بھائی یہ کام جو ہے نا اب راستہ لوگوں کو پتہ لگا. کل کو جو آئیں گے وہ اسی طرف آئیں گے، ان کو پتہ لگا. ابھی تو 100-200 آپ نے پکڑ کے رکھے ہوئے اندر، وہ جی ادھر ہوگا ادھر ہوگا. اور حکومت جو ہے نا جوتیاں ڈھونڈ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جوتیاں ڈھونڈ رہی ہے. نہیں جی آرمی کورٹ میں ہوگا، اس کو ادھر لے گئے. کسی ایک شخص کو، کسی ذمہ دار کو کوئی سزا ملی ہو ماں سوائے وہ ایک جو حدیقہ شاہ ہے کہ کیا نام ہے اس کو لے گئے ہیں کہ وہ ایک جرنیل جو ہے نا جنہوں نے پیچھے بیٹھ کے لوگوں کو یوز کرنا ہوتا ہے وہ خود یوز ہو گئے. ان کو سزائیں ملی ہیں بس، اور ان کو تنبیہ کے لیے سزائیں ملی ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری یہ کلاس نہیں ہے کہ ہم جناب روڈوں پہ بھاگیں. تو بہرحال تکلیف کی بات ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ہم. میاں محمد نواز شریف جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. آج آئی ہے ان کی ٹویٹ، اور وہ طلال چودھری کے لیے آئی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ 3 مہینے کے بعد پہلی سیاسی ٹویٹ ہے. اور اس کے جو ٹویٹ کا جو دوسرا حصہ ہے نا، جو اگر آپ مور یعنی کہ باقی ایکسٹرا اس ٹویٹ کو دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ وہ یہ بتا دیں 2017 میں جیسے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے بعد جو صورتحال بنی، اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا تو ہم اس وقت سے زیادہ بہتر خدمت کریں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی پلان ہے ان کے ذہن میں. وہ پلان بی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ایک پورا ایک میجیکل پلان جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے. لیکن میاں نواز شریف سے یہ نہیں توقع کر سکتے کہ جیسے شہباز شریف صاحب کو دبا لیا، باتیں کر لیں اور ان سے سارے کام بھی کرواتے رہے، اور وہ پھر فنکاریاں بھی کہ ہاں اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں خود بولیں گے. اچھا یہ ہین کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا مرغی کہتے ہیں. اچھا اس طرح کے کوئی ڈرامے جو ہے نا میاں نواز شریف نہیں کرتے، یہ شہباز شریف صاحب ہی کرتے ہیں. تو اور جو آگے صورتحال نظر آ رہی ہے وہ کچھ اور نظر آ رہی ہے. ہاں ایک کام اس میں بگڑ بھی سکتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف کو روکا نا، ابھی تک تو وہ بالکل پولائٹ سی بات کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کو روکا کہ اچھا پارٹی بھی آ جائے، سب آ جائے، وزیر اعظم بھی آپ نہ بنے اور ہم سیاست میں بھی نہیں ہیں،
ٹھیک ہے، اور عدلیہ ہمارے قابو میں بھی نہیں ہے، اور عدلیہ کر بھی وہ رہی ہے جو ہمارے مقاصد تھے، تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی؟ اگر میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں پیچھے ہٹتا ہوں، میں کسی معاملے میں نہیں پڑتا، تم جانو تمہارا کام جانے، ٹھیک ہے، مریم نواز بھی پیچھے ہٹ جائیں گی، پھر کیا ہوگا آپ یہ دیکھیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان کے طاقتور حلقے ہوں گے، جن کی وجہ سے آج یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسی کوئی صورتحال نہ بنے۔ ویسے تو وائس پرائم منسٹر جو ان سے ہے نا، یہ چائنا کے جو آئے ہیں، ان کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو طاقتور حلقے نا، ان کو انہوں نے میسج دیا ہے کہ ہم ادھر ہی ہیں، اور جو معاملات طے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہی رہو، آگے پیچھے مت ہونا۔ اس کے علاوہ جو نا یہ سی پیک کا معاملہ جو نا یہ انتہائی ضروری ہو گیا ہے، یہ بہت زیادہ جو نا آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی بقا ہے، اور یہ جو نیا پلان بن رہا ہے نا کہ ایسے ہو جائے، ہر معاملے کے اندر جو نا فوج کی مداخلت، اور حافظ صاحب کو جو نا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان سے وہ آرام سے کام کروائے جا رہے ہیں سیاسی، اور اس کے بعد وہ جو کروانے والے ہوں گے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر حافظ صاحب بھگتیں گے، پھر ایگزیکٹلی حافظ صاحب وہی کام کریں گے جو جنرل باجوہ کر رہے تھے، جنرل فیض کر رہے تھے، اور جو پیچھے والے جنرل کر رہے تھے۔ تو یہی سازشوں کے طریقے ہوتے ہیں۔ اس وقت تک اگر آپ دیکھیں تو ہر بندہ جو انسان حیران کن طور پہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی جان جس کا جو کام نہیں ہے وہ کام یہ کر کیوں رہا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کے کام ہے، یہ ڈیبیٹ والے کام ہے، حکومت کے، یعنی کہ اگر بہت ہو گیا تو چلیں ڈیفالٹ سے بچا لیا، یہ سب کچھ ہے، ایکسٹینڈ بھی کرے گی تو مارچ تک چلی جائے گی حکومت، یعنی کہ بہت فروری تک چلی جائے گی، پھر مارچ میں الیکشن آ جائے گا، اپریل میں میکسیمم جو ہے نا نئی حکومت آ جائے گی، جو بھی ہوگی۔ تو یہ اتنے بڑے جو کام کر رہے ہیں اور ایسے اندھیرے میں رکھ کے کر رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ 99% نہیں 100%، 100 میں سے 100 یہ بیڑا غرق ہوگا نظام کا، کیونکہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ کوئی راج مزدور جو انسان وہ آلو چھولے نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے نا، اس کا کام مکان بنانا ہوتا ہے۔ جو کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ان سے نا جو نیوٹرل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں تماشا، ان کا بھی اٹیک جو ہے نا وہ آئے گا۔ آلریڈی جو ہے نا پاکستان کی عوام کا رگڑا نکال کے رکھ دیا، لیکن ایگزیکٹلی میں وہی بات بولوں گا جو میں پی ٹی آئی کے لیے بولتا تھا کہ کسی جگہ پہ ان کو تکلیف نظر آتی ہے کہ عوام کا ہم نے رگڑا نکال دیا، تو میرا جیسا بھی بندہ پھر یہی بولے گا کہ کہیں شہباز شریف صاحب کو تکلیف نظر آتی ہے کہ پاکستان کی عوام کس حال میں، وہ بتا رہے ہیں میں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ ڈیفالٹ سے بچانا یہ ہوتا ہے جو میاں نواز شریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی دو، اس کو دوائی دو، اس کو بہترین روڈ بنا کے دو، اس کے بچے کے لیے اسکول دو، یہ ڈیفالٹ سے بچانا ہوتا ہے۔ کسی کو کیا پتا اتنا ٹریلین تھا، اتنا بلین تھا، اتنے گئے اتنے آئے؟ پاکستان کی عوام کی روٹی کس طرح سے آپ سیدھی کر سکتے ہیں؟ کوئی پلان نظر آتا ہے آپ کو؟ تو پھر وہی آ جاتا ہے کہ جب عمران خان جو بولتا ہے نا چیری بلاسم، کیوں بولتا ہے؟ حالانکہ وہ بدبخت آدمی جو انسان ہے اس ملک کا بیڑا گرک کرنے والا ہے، لیکن جہاں اس کو موقع ملتا ہے نا تو وہ مارتا ہے۔ اس کو 1% کی گنجائش ملتی ہے نا وہ 100% مارتا ہے، اس لیے کہ بدبخت آدمی ہے، ظالم آدمی ہے، وہ شیطان ابلیس کا باپ ہے۔ لیکن آپ کی اپنی حرکتیں کیا؟ آپ بتائیں نا، مطلب ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ نظام کی تہس نہس پہ رہے۔ پاکستان کو بچانا مقصد تھا یا پی ایم ایل این کا رگڑا نکالنا مقصد تھا؟ تکلیف کی باتیں جاتی ہیں جی، یہ سچ بولو تو زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔